بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 4 میں فرماتے ہیں، یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا اور ان کے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا اور ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. بلا شک و شبہ وہ تھا ہی فساد کرنے والوں میں سے. اس نے لوگوں کے گروہ اور جماعتیں بنا رکھی تھی. فرعون کے زمانے میں بنی اسرائیل سب سے حقیر اور کم درجہ قوم تھی. فرعون نے انہیں حد درجے ذلیل اور بے عزت بنا رکھا تھا. سبھی کو معاشرے میں نچلے طبقے میں شمار کیا جاتا تھا، جبکہ مصر میں یہی لوگ شاہانہ زندگی گزارا کرتے تھے. فرعون نے اعلان کرا رکھا تھا کہ بنی اسرائیل سب کے سب غلام ہیں. وہ ان سے زر خرید غلاموں کی طرح مزدوری لیا کرتا تھا. ان کی عورتوں سے لونڈیوں باندیوں جیسا برتاؤ کیا جاتا تھا. وہ جو چاہتا تھا ان سے کرتا تھا. اس نے یہ حکم اپنی رعایا میں عام دے رکھا تھا. مصر کے باشندے اعلیٰ درجے کے لوگ سمجھے جاتے تھے. وہ قبطی کہلاتے تھے. فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام اور محکوم بنا رکھا تھا اور انہیں ہر طرح سے کمزور کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 4 میں فرماتے ہیں، يستضعف طائفة منهم، اور اس نے ان میں سے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا. بنی اسرائیل اس ذلت سے نجات پانے کا انتظار کر رہے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں ایک بشارت ملی ہوئی تھی. اس کے مطابق ان کا نظریہ تھا کہ فرعون کے گھر سے ایک بچہ نکلے گا جو انہیں نجات دلائے گا. اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بشارت انہیں اس طرح ملی تھی کہ خود فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے آگ نکل کر مصر کی جانب بڑھتی چلی آ رہی ہے. وہ آگ مصر میں موجود تمام لوگوں کو جلائے ڈالتی ہے، مگر اس آگ سے بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں. فرعون نے اس خواب کی تعبیر کاہنوں سے پوچھی. وہ کاہن اس کے نزدیک عالم تھے. انہوں نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے مصریوں کی ہلاکت ہوگی. یہ تعبیر سن کر فرعون ڈر گیا. تب اس نے ایک خوفناک حکم جاری کیا، اقتلوا كل من يولد من بني اسرائيل، بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے. اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ہارون علیہ السلام اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ امید سے تھی. فرعون نے اپنا حکم یوں جاری کیا تھا کہ اگر ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوں تو انہیں قتل کر دو، بیٹیاں پیدا ہوں تو انہیں زندہ چھوڑ دیا جائے. چنانچہ ایسا ہی کیا جانے لگا. ہر نو مولود بچے کو قتل کیا جانے لگا، بچیوں کو چھوڑ دیا جاتا. یہ تھا بچوں کو ذبح کرنے کا حکم جو بنی اسرائیل میں شروع ہوا. اس کا طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ ہر حاملہ خاتون کی نگرانی شروع کر دی. دایا عورتوں کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی کہ حاملہ مستورات کی اطلاع دیں گی، اور جو دایا اطلاع نہ دیتی اسے بھی قتل کر دیا جاتا. اس طرح فرعون اور اس کے وزیروں کو ہر نو مولود سے باخبر رکھا جاتا تھا. ان دنوں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے حمل کے ابتدائی دنوں میں تھی. انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا.
اور دایا کا کام کرنے والی عورتوں سے بھی خود کو چھپائے رکھا، یہاں تک کہ درد ذہ کا وقت آ پہنچا اور انہوں نے بچے کو جنم دیا۔ اس بارے میں سوائے قریبی لوگوں کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ بچے کی پیدائش کے بعد وہ فکر مند رہنے لگیں۔ حمل کے دنوں میں تو انہوں نے خود کو چھپا لیا تھا، اب بچے کو کیسے چھپائیں؟ پھر بھی اپنی پوری کوشش کرتی رہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آ گیا۔ یہ حکم اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا، یعنی القاء کیا گیا تھا۔ یہ وہ وحی نہیں تھی جو پیغمبروں پر آتی ہے۔ سورۃ القصص آیت 7 میں ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہ، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ جب تفتیش اور تحقیق شروع ہو یا خطرات بڑھ جائیں تو اسے دریا میں ڈال دیں۔ امام اسمعی رحمت اللہ علیہ نے ایک بچی کو چند اشعار گنگناتے سنا تو کہنے لگے ان اشعار میں کتنی فصاحت ہے۔ اس بچی نے ان کی بات سن کر کہا، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بعد کوئی فصاحت باقی نہیں رہ گئی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اس آیت مبارکہ میں بیک وقت دو خبریں، دو احکام، دو حکم امتناعی اور دو بشارتیں ہیں، یعنی ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، یہ دو خبریں ہیں، اور جب تجھے خوف محسوس ہو تو اسے دریا میں بہا دے، یہ دو حکم ہیں۔ کوئی خوف نہ کھا اور کوئی غم نہ کر، یہ دو امتناعی حکم ہیں۔ ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنانے والے ہیں، یہ دو بشارتیں ہیں۔ اور پھر واقعی تلاش شروع ہو گئی، بنی اسرائیل پر سختی کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو صندوق میں رکھا اور دریا میں چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا، تو بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتی جا۔ چنانچہ وہ دریائے نیل کی موجوں میں چلے اور ان کی بہن کنارے کنارے چلی، اپنے بھائی کی نگرانی کرتی جا رہی ہے کہ دریا میں ڈالنے کے بعد کیا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 11 میں فرماتے ہیں، وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ موسیٰ کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا، تو اس کے پیچھے پیچھے جا، تو وہ اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہی اور فرعونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محلات کے قریب آن ٹھہرا۔ محلات دریائے نیل کے کنارے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص میں فرماتے ہیں، آخر فرعون کے آدمیوں نے صندوق اٹھا لیا، آخر کار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث بنا۔ اب وہ اس کی بھلائی چاہ رہے ہیں، لیکن وہی فرعونیوں کے لیے وبال جان بننے والا تھا۔ اللہ سورۃ القصص آیت 8 میں فرماتے ہیں، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين۔ کچھ شک نہیں کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر تھے ہی خطا کار۔ فرعون کی بیوی نے فوراً پہچان لیا کہ یہ بچہ بنی اسرائیل میں سے ہے، چنانچہ اس نے کہا، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه
عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں، اور یہ لوگ شعور ہی نہیں رکھتے تھے۔ مطلب یہ کہ اس پورے معاملے میں اللہ تعالی کی تدبیر سے انہیں آگاہی نہیں تھی۔ اس پر فرعون نے کہا یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ میں نہیں چاہتا بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میری نگرانی میں پلے، لہٰذا یہ صرف تیری ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر فرعون یہ بات کہہ دیتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے یوں کہا یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ اور پھر ہوا بھی یہی، موسیٰ علیہ السلام آسیہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئے، فرعون کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 10 میں فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، اور موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، یعنی اس کا دل موسیٰ علیہ السلام کی یاد کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے خالی ہو گیا۔ ماں کی محبت اور ماں کے دل کا حال ذرا دیکھیے، مصیبت میں اس پر کیا گزرتی ہے، وہ مہربانی جو ماں کے دل میں ہوتی ہے، وہ محبت جو صرف اسی دل کا خاصہ ہے۔ ہم مردوں کی جماعت اس کیفیت کو نہیں جانتی جو مصیبت کے وقت ماں کے دل پر گزرتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی محبت کے سوا اس دل میں اور کچھ نہ رہا۔ ہر وہ چیز جو اسے دنیا میں پیاری تھی موسیٰ کی محبت پر غالب نہ آ سکی، بس دل میں موسیٰ ہی موسیٰ تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 10 میں فرماتے ہیں إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، قریب تھیں کہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے، یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے کام، ان کے نور چشم کو کس طرح ان کی طرف واپس لوٹایا۔ بچہ جب محل میں پہنچا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ اس کے پاس دودھ پلانے والیاں لائی گئیں، لیکن بچے نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا۔ آخر وہ بچے کو اٹھا کر باہر لائے۔ اللہ آیت 12 میں فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلِ، اور ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ جو عورت بھی آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ناکام ہو جاتی۔ اب ظاہر ہے یہ رکاوٹ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، کوئی دودھ پلانے میں کامیاب ہو بھی کیسے سکتی تھی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ سورۃ القصص آیت 12 میں ہے فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، یہ کہنے لگیں کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور ہوں بھی وہ اس بچے کے خیر خواہ۔ انہوں نے پوچھا اے بچی تو کیسے جانتی ہے کہ وہ اس بچے کی خیر خواہی کریں گی؟ بچی نے جواب دیا اس لیے کہ وہ ایک غریب گھرانہ ہے، جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انعام و اکرام ملنے کی امید رہے گی۔ اس گھر میں ایک نیک سیرت خاتون ہے، وہ اس بچے کو بخوشی دودھ پلانا قبول کرے گی۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ کی بہن انہیں گھر لے آئی۔ والدہ محترمہ نے بچے کو دودھ پلایا تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ سیدہ آسیہ نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ محل میں آ جائے اور جب تک بچہ دودھ پیتا رہے وہ اس کے پاس محل ہی میں رہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا میرے اہل و عیال ہیں، میرے خاوند بھی ہیں، لہٰذا ان کے ہوتے ہوئے میں گھر نہیں چھوڑ سکتی۔ اب چونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا اس لیے وہ خود بچے کو لے کر آتے تھے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بے حد احترام ہونے لگا۔
फिरौन के हर कारे तोहफे तहाइफ उनके घर लाने लगे। अल्लाह ताला आयत 13 में फरमाते हैं, فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ پس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچایا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور آزردہ خاطر نہ ہو، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پلنے بڑھنے لگے، یہاں تک کہ 18 سال کے خوبرو نوجوان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آیت 14 میں فرماتے ہیں، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں علم و حکمت عطا فرمایا، نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ رحمت للعالمین کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی عورت کی کیا پہچان بتائی ہے؟ جواب ہے، شوہر کی فرمانبردار۔ سوال ہے، دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت کس نے لگایا؟ جواب ہے، حضرت انوش علیہ السلام۔ دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے سلام عرض کرتا ہوں۔ پھر جب وہ اس کے پاس آئے تو ان کو مبارک جگہ میں وادی کے دائیں طرف ایک درخت سے آواز دی گئی، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، میں تمام جہانوں کا پروردگار۔ جتنا خوبصورت رتبہ اتنا ہی خوبصورت انداز پیشکش۔ یہ ہمارے رب کی پاکی بیان ہو رہی ہے کہ کیسے کیسے انداز اپنا کر وہ اپنے خاص بندوں کو نبوت عطا فرماتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مصر واپسی، ان کا نبوت پر فائز ہونا، پھر اللہ تعالیٰ سے ان کو دیکھنے کی فرمائش کرنا، اور کوہ طور پر اللہ کی ہیبت کے اثرات، ان سب کی تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں۔ کوہ طور کو کئی مذاہب میں بہت خاص اہمیت حاصل ہے۔ مصر کے وادی سینا میں موجود کوہ طور ہی وہ پہاڑ ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھائی۔ کوہ طور کو جبل موسیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نور کے سبب یہ پہاڑ اس ہیبت کو برداشت نہ کر سکا اور جل کر اس پہاڑ کی سخت چٹان چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں ٹوٹ گئیں۔ یہ اللہ کی تجلی کا نتیجہ ہے کہ یہ پہاڑ بالکل بے آب ہو گیا۔ اس پہاڑ پر کسی قسم کی کوئی نباتات نہیں اگتی، نہ ہی یہاں پر پانی موجود ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس کی چوٹی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ کوہ طور کے بارے میں چند حقائق اور بھی ہیں جو کہ اسے دیگر پہاڑوں سے بالکل منفرد کر دیتے ہیں۔ کوہ طور دنیا کا وہ واحد مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود اپنے بندے سے ہم کلام ہوئے۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلی کتاب تورات نازل فرمائی۔ اسی مقام پر سے اللہ تعالیٰ نے معاشرتی قوانین نافذ فرمائے۔ اسی جگہ سے نماز فجر کا آغاز کیا گیا اور اعتکاف کی سنت واجب ہوئی۔ کوہ طور کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہاں ایک وقت میں 3 مختلف مذاہب کے لوگ مسلمان، ہندو اور یہودی عبادت کرتے ہیں۔ کوہ طور کے اگر مل وقوع کی بات کی جائے تو یہ دنیا کا وہ واحد پہاڑ ہے جو کہ ایک ہی دن میں 2 قسم کے درجہ حرارت یکساں تبدیل کرتا ہے۔ دن کے وقت میں یہ مقام ناقابل برداشت حد تک گرم ہوتا ہے اور رات کے وقت میں بے حد ٹھنڈا، جس کا درجہ حرارت -ڈگری سینٹی گریڈ سے -10 تک ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زائرین اس پہاڑ کی زیارت کا سفر رات میں طے کرتے ہیں۔ لیکن ایسا کرنے کی ایک اور وجہ یہ بھی کہہ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت یعنی آدھی رات کو اس پہاڑ پر جاتے اور صبح فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد واپس تشریف لایا کرتے۔ مزید اس پہاڑ کی خوبصورتی میں ایک اور اہم پہلو شامل ہے۔
اور وہ یہ کہ یہ پہاڑ ایک ہی دن میں 3 مختلف قسم کے رنگ تبدیل کرتا ہے۔ یہ رات کے وقت سیاہ، صبح کے وقت سرخ اور دن میں خاکی یا ہلکا سرمئی دکھائی دیتا ہے۔ کوہ طور کی اہمیت کا مطالعہ ہمیں اس بات میں روشناس کرواتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس مقام کی کتنی اہمیت ہے، کیونکہ یہ دنیا کا وہ واحد مقام ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قسم کھائی تھی، اور اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 40 افراد کو موت دے کر دوبارہ زندہ کیا تھا۔ مزید اس خاص مقام میں سب سے زیادہ انبیاء کرام نے عبادت گزاری کی۔ نبوت پر فائز ہو جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی وادی سینا میں اپنے قبیلے کو آباد کیا۔ آپ علیہ السلام روز اس پہاڑ پر اللہ کی عبادت کی غرض سے تشریف لے جایا کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے نبی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عشق الہی میں اس قدر ڈوبے رہتے کہ انہوں نے اللہ سے ان کے دیدار کی ضد کی، جبکہ کسی نبی سے ایسا کوئی واقعہ منسوب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ اے موسیٰ، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ پاؤ گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ضد نہ چھوڑی۔ پھر ایک رات اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دیدار کے غرض سے بلایا۔ جو ہی اللہ تعالیٰ کی نور کی ذرا سی تجلی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کوہ طور پر پڑی، آپ علیہ السلام اس نور کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے، اور کوہ طور اللہ کی حبت سے جل کر سیاہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک اس پہاڑ پر بے ہوش پڑے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ اثر ہوا کہ آپ کی نگاہ بے حد تیز ہو گئی کہ اندھیری رات میں بھی 30 میل دور چونٹی کی مسافت کو ملاحظہ فرما لیتے۔ خود آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر اس تجلی کا یہ عالم تھا کہ آپ کا چہرہ بے حد نورانی ہو گیا۔ کوئی بھی شخص آپ علیہ السلام کو دیکھنے کی تاب نہ لا سکتا۔ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا، جس کا قرآن پاک میں بیشتر مقامات پر تذکرہ آیا ہے۔ اور چونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس واقعے کو جس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اس کو پڑھ کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی اس واقعے سے کس قدر محفوظ ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ خود اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن پاک میں بیشتر مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ اس واقعے کی خاص بات یہ ہے کہ اس انداز سے اس سے پہلے اور نہ بعد میں کسی اور پیغمبر پر وحی کا نزول ہوا۔ یہاں پر اس پہلی وحی کی بات کی جا رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو نبوت عطا فرماتے ہیں۔ ہزاروں پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرے، اور ان کے بعد بھی لاتعداد پیغمبران اسلام اس دنیا فانی میں تشریف فرما ہوئے، اور ان سب پر وحی کا نزول حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی فضیلت عطا فرمائی اور ان کو اس انداز سے نوازا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہو کر انہیں نبوت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مصر میں ایک انسان کا قتل سرزد ہو جانے کے بعد آپ اللہ کے حکم سے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس مدین میں تشریف لے گئے تھے، جہاں آپ علیہ السلام کی شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی صفورہ رضی اللہ عنہا سے شادی ہوئی، لیکن آپ کو مدین میں رہتے ہوئے 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور آپ کو اپنے والدین کی یاد شدت سے ستانے لگی، اور اپنے والدین کی زیارت اور ان سے ملاقات کی غرض سے مصر واپس جانے کا ارادہ کیا، اور اپنے تمام اہل خانہ مال مویشیوں کے ساتھ مصر کی جانب کوچ کی۔ سفر بہت طویل تھا، اور ان دنوں موسم بھی بہت سرد تھا۔ اسی سرد موسم میں طویل سفر میں کئی دن اور کئی راتیں گزر گئیں۔ آپ علیہ السلام کے قافلے کا گزر مصر کے قریب وادی سینا سے ہو رہا تھا۔ یہ رات بہت سرد تھی۔ اس رات میں سردی معمول سے کہیں زیادہ تھی، اور اب یہ سردی تمام اہل خانہ خاص کر آپ کی اہلیہ جو کہ امید سے تھیں ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ خاندان والوں کی اسی پریشانی میں مبتلا ہو کر آپ علیہ السلام اپنے قافلے سمیت راستہ بھٹک گئے۔ خود انجان جگہ پر آپ علیہ السلام نے رات کے لیے قیام کیا تاکہ صبح کی روشنی میں صحیح سمت کا تعین کر کے آگے بڑھا جا سکے۔ یہاں پر پڑاؤ ڈالنے کے بعد آپ علیہ السلام نے کچھ لکڑیاں جمع کی اور ان کو پتھروں سے جلانے کی بار بار کوشش کی، لیکن بار بار ناکام ہو گئے، کیونکہ سردی کی شدت
اور ہواؤں کا بہت زور تھا جس کے باعث آگ نہیں جل رہی تھی۔ ایک تو آپ راستہ بھٹک گئے، دوسرا شدید سردی سے برا حال تھا۔ ابھی آپ علیہ السلام اسی کشمکش سے دو چار تھے کہ انہیں اپنے دائیں جانب دور سے آگ جلتی ہوئی دکھائی دی۔ کوہ طور جو اس وقت آپ علیہ السلام کے دائیں جانب تھا، یہ آگ اسی پر سے جلی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ علیہ السلام بے حد خوش ہوئے، کیونکہ انجان سفر میں یوں آگ کا مل جانا دوسری طرف اس بات کا بھی اشارہ دیتا ہے کہ یا تو کوئی اور مسافر وہاں موجود ہے جو بھٹکے ہوں کو راستہ بتا دے گا۔ آپ علیہ السلام نے آگ کو دیکھتے ہی اپنے خاندان والوں سے فرمایا، تم سب یہیں پر ٹھہرو، مجھے آگ محسوس ہوئی ہے، شاید میں وہاں سے کچھ پتہ لے کر آ جاؤں یا آگ کے انگارے لے آؤں تاکہ تم سینک لو۔ یہ آگ کوہ طور کے کنارے پر دکھائی دے رہی تھی۔ پھر جب وہ اس کے پاس آئے تو ان کو اس مبارک جگہ میں وادی کے دائیں جانب ایک درخت میں سے آواز دی گئی، اے موسیٰ، میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پروردگار۔ اس بات کا تذکرہ سورۃ النمل میں کچھ یوں آیا ہے، پھر جب وہ اس کے پاس آئے تو ان کو ندا دی کہ اس آگ میں اور جو اس کے ارد گرد ہے اس میں برکت دی گئی ہے، اور اللہ پاک تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ پاک صاف اور قدرت والی ذات ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جس چیز کا ارادہ کرتا ہے حکم دیتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اے موسیٰ، میں اللہ ہوں زبردست حکمت والا۔ قرآن پاک میں اس واقعے کی مزید تفصیل یوں بیان ہوئی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس مقدس مقام کے قریب آئے تو آپ کی دائیں جانب جو کہ ایک جھاڑی نما درخت تھا اس میں سے آپ کو آواز سنائی دی، اے موسیٰ، جوتے اتار کر آئیے، کیونکہ آپ اس وقت مقدس وادی میں ہیں، اور میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں زبردست غالب اور حکمت والا ہوں۔ اے موسیٰ، میں نے تجھے اپنے پیغمبر کے طور پر منتخب کر لیا ہے، میں نے ہزاروں انسانوں میں سے تجھے اپنا پیغام دنیا میں پہنچانے کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اب آپ غور سے سنیں اس بات کو جو آپ علیہ السلام کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ وحی کے نزول کے دوران جو سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ نماز کی تاکید تھی۔ اللہ فرماتے ہیں، اے موسیٰ، تم نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ نماز قائم کرو۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو مزید کچھ احکامات دیے گئے۔ یہ اللہ کی اپنے بندے سے وہ گفتگو ہے جس میں وہ اپنے بندے کو بذات خود وحی کر رہے ہیں اور نبوت عطا فرما رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران و پریشان کھڑے رہے، ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن در حقیقت جب اللہ کی طرف سے انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوتا تو ان کے دل میں یہ اطمینان ڈال دیا جاتا کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، نہ کہ کسی شیطانی طاقت کی وجہ سے۔ اس لیے تمام انبیاء نے ہمیشہ ہر آنے والے وحی پر اطمینان رکھا، لیکن اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام اس بات سے لا علم تھے کہ اصل میں انہیں نبوت کس امر کی خاطر عطا فرمائی جا رہی ہے۔ لیکن اس سے قبل کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی حکم فرماتے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کے کچھ کرشمات دکھا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو زمین پر پھینک دو۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پر پھینکی وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ موسیٰ ڈر کے بھاگے اور پلٹ کر نہیں دیکھا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی طاقت کے نظارے دکھانے کے لیے کیا تھا تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ اللہ کتنی زبردست طاقت والا ہے۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام بھاگے اس آگ میں سے آواز آئی، اے موسیٰ، واپس لوٹو، ڈرو نہیں اور اسے تھام لو، ہم اسے دوبارہ پہلی والی حالت میں لوٹا دیں گے۔ تو امن میں ہے، خوف زدہ مت ہو کہ تم کسی ایسی جگہ پر نہیں ہو کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکے۔ مزید فرمایا، اے موسیٰ، پیغمبر میرے ساتھ کسی بھی چیز سے ڈرتے نہیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے اور ہمت کر کے اس سانپ کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ جو ہی آپ علیہ السلام نے ایسا کیا وہ سانپ واپس لاٹھی بن گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اب اپنے ہاتھ کو اپنی قمیض میں ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر باہر نکالا
تو وہ सूरज की तरह चमकने लगा। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, ये तेरे लिए तेरे रब की तरफ से 2 मोजज़े हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, या रब, मेरे लिए क्या हुक्म है? अल्लाह पाक ने फरमाया, ए मूसा, अब तुम फिरौन की तरफ जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम घबराए और फरमाया, ए अल्लाह, मैंने तो वहां एक इंसान का कत्ल कर दिया है। अगर मैं वापस जाऊंगा तो फिरौन मुझे मार देगा और मेरी जुबान में थोड़ी सी तोतली है, मैं अच्छे से खिताब नहीं कर सकता। या अल्लाह, मेरा भाई हारून है, उसकी जुबान भी सही है, आप उसे भेज दें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हरगिज नहीं। इससे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की थी कि वो हारून अलैहिस्सलाम को पैगंबर बना लें, क्योंकि वो शफाफ गोई से कासिर थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने आपको चुना है, यह मोजज़ात भी आपके लिए हैं। लेकिन चूंकि मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी गोयाई के मसले से सख्त परेशानी महसूस हो रही थी, लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से गुजारिश की कि मेरे भाई को मेरा शरीक बना दें। अल्लाह, एक के बजाय 2 होंगे तो तेरी किबरियाई और ज्यादा बयान करेंगे। फिरौन के महल में आपकी किबरियाई बयान करना आसान नहीं, लिहाजा एक के बजाय 2 होंगे तो तेरी बड़ाई ज्यादा बयान करेंगे और तेरा जिक्र कसरत से करेंगे। अल्लाह फरमाते हैं, हमने मूसा अलैहिस्सलाम की हाजत को भी पूरा कर दिया और उसके साथ उसके भाई को पैगंबर बना दिया। और इस तरह आप अलैहिस्सलाम के साथ आपके भाई हारून अलैहिस्सलाम को भी पैगंबर बना दिया गया ताकि वो मूसा अलैहिस्सलाम के नायब बन जाएं। फिर अल्लाह फरमाते हैं, ए मूसा, आज हमने तुम्हारी उस दुआ को कबूल कर लिया और इससे पहले भी हम तुम पर बहुत एहसानात कर चुके हैं। और उस वक्त को याद करो कि कैसे मैंने तुम्हारी माँ के दिल में वही के जरिए ख्याल डाला कि तुम्हें संदूकचे में डालकर दरिया में बहा दें। कैसे हम तुम्हें फिरौन के महल तक ले गए, कैसे तुम्हारी परवरिश फिरौन के हाथों उसी के महल में करवाई, और कैसे मैंने तुम्हें एक इंसान का कत्ल करने के बाद भी महफूज रखा और तुमको बख्श दिया। और हमने तुम्हें कितनी आजमाइशों में डाला और उनसे गुजर कर आज तुम उस मुकाम तक पहुंचे हो। ये हमारे वो एहसानात हैं जो हमने तुम पर इसलिए किए कि तुमको पैगंबर बना सकें। और ए मूसा, आज मैंने तुम्हें अपने लिए मुंतखब किया है। फिर अल्लाह ने उन्हें और हारून अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ, अब फिरौन के पास जाओ, वो बहुत सरकश हो रहा है, लेकिन उससे नरम लहजे में बात करना, शायद वो नसीहत हासिल कर ले। यह वो पहला कलाम था जो मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह के माबैन हुआ। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी मुकाम पर इबादत जारी रखी। वो झाड़ी नुमा दरख्त जिस मुकाम से अल्लाह ताला का नूर नमूदार हुआ, जिसको मूसा अलैहिस्सलाम ने आग समझा था, ये वो वाहिद झाड़ी है जो इस पहाड़ पर आज भी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ कोई नबातात, जानवर या परिंदे मौजूद नहीं।